بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی قابل احترام عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں کلمہ طیبہ، اس کے فضائل اور اس کی برکات اور اس کے فوائد اور اس کا وظیفہ کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کے بارے میں کیا کہا۔ آپ فرماتے ہیں، کلمہ نال میں نہاتی دھوتی تے کلمے نال وہائی ہو، کلمہ میرا او پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہو، کلمے نال او بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی ہو۔ مرن میں حال تنہ تو بہو جنہ صاحب آپ پلائے ہو۔ آپ کو علم ہے کہ کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہوگی تو دیواریں کس پر کھڑی ہوں گی، اور جب دیواریں نہیں ہوں گی تو چھت پر کس پہ کھڑی ہوگی، اور چھت نہیں ہوگی تو اس کا دروازہ کہاں کھڑا ہوگا۔ گویا کہ پوری انسانیت کا اور پورے مذاہب کا اور پوری دنیا کا اصل جو روح ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ جب تک آپ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کو علم ہے کافر اور مسلمان میں صرف فرق ہے تو وہ کلمہ کا ہے۔ آپ کو علم ہے کافر کا بھی بابا حضرت آدم علیہ السلام ہے، مسلمان کا بابا بھی آدم علیہ السلام ہے، اور کافر کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، مسلمان کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، اور کافر کو بھی روزی اللہ ہی دیتا ہے، مسلمان کو روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کافر کے بھی زبان ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں، اس کے جسم ہے۔ مسلمان کو بھی اللہ نے یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن مسلمان میں اور کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر کلمے کا انکار کرتا ہے، مسلمان کلمے سے اقرار کرتا ہے، کلمے سے بلکہ پیار کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ کلمہ میرا اسلام کا قلعہ ہے، جو شخص اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ سمجھو کہ اسلام کے دین کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اور ایک مقام پر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کلمہ جو ہے توحید الہی کا قلعہ ہے، کہ جو اس نے پڑھ لیا زندگی میں ایک مرتبہ، جس نے کلمہ طیبہ پر ایک مرتبہ عمل کر دیا، وہ اللہ کی توحید میں غرق ہو گیا، وحدانیت کے دریا میں نہا لیا وہ شخص۔ اور آپ نے سنا کہ کلمہ طیبہ اس کے دو حصے، لا الہ الا اللہ، ایک اور بھی مغالطہ ہے وہ دور کرتا چلا جاؤں۔ اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تب ہوگا جب محمد رسول اللہ پڑھے گا۔ اور پھر ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، میرے سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اس کے دو حصے، لا الہ الا اللہ یہ 12 الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ یہ بھی 12 الفاظ ہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے جو 12 کلمات ہیں ان پر کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے جو 12 کلمات ہیں ان پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب آپ کو آگے بتاتا چلا ہوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص کلمہ طیبہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کرتا ہے وہ اللہ کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کو دوسری مرتبہ 1.25 لاکھ پورا کرتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سلطان باہو جو کلمہ طیبہ کو 3 لاکھ مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل والی جو آنکھیں ہیں ان کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو کلمہ طیبہ کو 4تھی مرتبہ 1.25 لاکھ پورا کرتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، ابھی وہ دل میں سوچتا ہے مالک اس کے سوال پہلے پورے کر دیتا ہے۔ پھر سلطان باہو فرماتے کہ جو 5 مرتبہ 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ جنت کا وارث ہے، یہ جنت کا مالک ہے، جنت اس کی ہے اور یہ جنت کا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کلمہ نال میں ناتی توتی، آپ نے سنا؟ فرماتے ہیں کہ جب انسان نہاتا ہے غسل کرتا ہے بعد میں کلمہ پڑھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کلمہ نال میں بہائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو کلمہ طیبہ لازمی پڑھا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے پھر کلمہ طیبہ لازمی پڑھا جاتا ہے۔ قبر میں جب لٹاتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بہشتی جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اصل کلمہ وہی ہے جو مرشد نے اپنے مرید صادق کو پڑھایا ہے۔ مرید صادق وہ ہے جو مرشد کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا آپ کو میں نے بتا دیا اس کی بہت ساری برکات، بہت ساری منزلیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے سلطان العارفین کی تعلیم سے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا اپنی زندگی میں ورد رکھتا ہے اس کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کی نسل سے رزق نہیں ختم ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے پہلی مرتبہ اس کو 1.25 لاکھ، پھر 1.25 لاکھ، پھر 1.25 لاکھ، پھر 1.25 لاکھ، پھر 1.25 لاکھ، اس کو آپ ایک ہفتے میں 1.25 لاکھ پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ 11 دنوں میں کرنا چاہتے ہیں، 21 دنوں میں کرنا چاہتے ہیں، 41 دنوں میں کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ اس کی زبان کو سیف الرحمن بنا دیتا ہے۔ آئیں اس کلمہ طیبہ کے رزق کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے اس کا ورد آپ لازمی کریں۔ آپ کو میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے، اب اس کے اندر آپ نے دیکھنا لا الہ الا اللہ۔ حضرت غوث پاک سے جب پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم کتنا پڑھیں، تو میرے پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر روز کم از کم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کم و بیش اس کو 200 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ پھر آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا حضور اس سے زیادہ، فرمایا کہ الا اللہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ سب کو تو ہے، اور حقیقت ہے وہی ہے، اندر بھی وہ، باہر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، بنانے والا بھی وہ، مٹانے والا بھی وہ، عزت دینے والا وہ، رسوائی دینے والا وہ، امیری دینے والا وہ، غریبی دینے والا وہ، بیٹیاں دینے والا وہ، بیٹے دینے والا، سب کچھ میرا اللہ۔ الا اللہ آپ نے اس کو 400 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الا اللہ 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 الا اللہ، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اس کو 400 مرتبہ آگے چلتے ہیں اسم اعظم یعنی اسم اللہ، اللہ کا جو ذاتی نام وہ کیا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ حضرت غوث پاک سے جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ کم و بیش 600 مرتبہ تو آپ پڑھیں، اور 600 مرتبہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ جو شخص میرے طریقے سے 41 دن تک ایسے ہی کلمہ پڑھے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سر سے لے کے پیروں تک اس کا جسم جو ہے وہ نور علی نور بنا دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کامل مرشد سے اجازت لے کر یہ کلمہ پڑھیں، نہیں آپ اس فقیر سے اجازت لیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے آپ 6 لاکھ، 7 لاکھ، 11 لاکھ، 5 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ، 9 لاکھ، 10 لاکھ، 11 لاکھ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی ذات کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھ کر رکھا ہوا تھا۔ آپ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا وہ رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن کی قبر میں آگ جل رہی، فرمایا کہ کل ملنا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہی کلمہ طیبہ اس کی بہن کو بخش دیا۔ کل جب دوبارہ ملاقات ہوئی اس نے کہا جی رات کو میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن تو جنت کے باغات میں سیر کر رہی تھی۔ یہ کلمہ طیبہ کی برکات ہیں، بہت ساری برکات ہیں، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے تمام ذکروں میں افضل ذکر ہے۔ اس کو پڑھیں، اجازت لے کر پڑھیں،
انشاءاللہ آپ کو مزہ نہ آئے تو آپ مجھے بتائیں۔ وآخر دعوانا